السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے ہمیشہ۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حسن وداع، روانگی کا وقت آ گیا۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہر ایک کو اس سے سامنا کرنا ہے، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اس کام پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مامور کیا ہوا ہے، اور جب بھی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ اس میں لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتے۔ انسان اگرچہ خود کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لے، وہاں بھی جس کا وقت آ گیا اس کو موت آ جائے گی۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تمہارے اوپر مقرر ہے وہ تمہیں وفات دیتا ہے، اور پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے یا لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، وہ اپنی اس ڈیوٹی کو سر انجام دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو جب کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے، انسان کو اس وقت ایسی حسرتیں گھیر لیتی ہیں اور وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اس کو مزید مہلت ملے۔ موت کے فرشتے کو دیکھ کے بھی یہ حسرت انسان کرتا ہے، خاص طور پہ جو گناہ گار ہوتا ہے یا جو کافر ہوتے ہیں، ان کو یہ شدید حسرت ہوتی ہے اس وقت، اور انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو اپنا قیمتی وقت اور سرمایہ ضائع کر دیا وہ اب ان کے پاس واپس لوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اسی شدید حسرت میں وہ اس وقت مبتلا ہوتے ہیں کہ کاش انہیں مہلت ملے دنیا میں رہنے کی، وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں اور پھر وہ اس دنیا سے جائیں۔ لیکن اللہ نے ہر انسان کا جو ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ ایسا طے شدہ ہے کہ اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، اور ہمارا اس بات پہ مضبوط ایمان ہونا چاہیے اور ہمیں اس کی پہلے سے تیاری کرنی ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے اور پھر اس سے ملنے والا ہے۔ کدحن کس طرح دوڑنے کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محنت کرنا، تکلیفیں سہ کر کام کرنا، مشقت کے ساتھ کوئی کام کرتے چلے جانا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ انسان اپنی تمام زندگی کس طرح بسر کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہر انسان کا معاملہ ہے، خواہ وہ دنیا دار ہے یا دیندار ہے۔ ہر انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے وہ در پہ ہو جاتا ہے، اور وہ کام ابھی پورا بھی نہیں ہوا ہوتا کہ کوئی اور خواہش اور تمنا انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان پہلی کے بعد دوسری خواہش کو پورا کرنے کے لیے یا اس کی تکمیل کے لیے کوششیں شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی تمام زندگی بیت جاتی ہے، تمام زندگی، اور اس کو موت آ لیتی ہے اور وہ اللہ کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر اصل عقل مند کون ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ملاقات کرنے کی پہلے سے تیاری کرے؟ جن خواہشات کی تکمیل میں ہم ساری زندگی لگاتے ہیں، اگر تو وہ اللہ کو راضی کرنے والی ہیں تو ہم فلاح اور کامیابی پائیں گے، لیکن اگر وہ خواہشات اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں تو ان کی تکمیل میں ہلاکت ہے، اور وہ تمام اعمال اور کوششیں بیکار اور ضائع ہو جائیں گی۔ اور اگر دیکھا جائے تو موت ہم سب کے بہت قریب ہے، دور نہیں ہے، کیونکہ جو چیز آنے والی ہے وہ دراصل قریب ہی ہے، لیکن ہم اسی سے سب سے زیادہ غافل رہتے ہیں، اور اکثر لوگ تو اس کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ کیوں پسند نہیں کرتے؟ کہ وہ موت کو فیس ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو کیا اگر کوئی اس اٹل حقیقت کو بالکل فراموش کر دے تو کیا موت بھی اس کو بھلا دے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ تو اپنے وقت پر آ کر ہی رہے گی۔ تو جب اسے اپنے وقت پر آنا ہے
تو کیوں نہ ہم بھی سنجیدگی کے ساتھ اس کی تیاری کریں۔ آج ہم جن چیزوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، جن کاموں کو، جن معاملات کو ہمیں آج وہ بہت اہم لگتے ہیں، لیکن اصل میں یہ جو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اللہ کے حضور پیش ہو کر ہر انسان کو اپنی تمام زندگی کی کارگزاری پیش کرنی ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزار کر آیا ہے۔ تو ہم اپنی اس غفلت کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ایک صحیح حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ واحد ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے دلوں کی غفلت دور ہوتی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے کہ ایک دن میں نے اپنے رب کے حضور پہنچنا ہے اور اپنی تمام زندگی کی جواب دہی کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آیا اور اس نے سوال کیا کہ مومنوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ سب سے عقل مند کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے وہی عقل مند ہے۔ اور ہمارے ہاں کس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے؟ اس سے بالکل برعکس معاملہ ہے کہ جس کی تمام تر کوششیں صرف دنیا کے لیے ہوں، جو دنیا کے لیے اپنی میکسیمم ایفرٹس کرے اور یہاں کامیاب ہو، ہم اس کو اصل عقل مند سمجھتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا اور اس کو یاد کرنے والا سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اور موت کو کثرت سے یاد کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کی یاد سے ہی انسان غیر ضروری سرگرمیوں سے محفوظ رہتا ہے، زندگی کے مقصد پہ فوکسڈ رہتا ہے۔ جس کو یہ مقصد ہر وقت یاد ہوگا کہ مجھے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے، میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، تو وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ضرور ایک بار سوچے گا کہ کیا یہ کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے، کہیں ناراض کرنے والا تو نہیں۔ تو جو آخرت کی تیاری کر رہا ہوگا، جس کے ذہن میں موت ہوگی، تو وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بھی پھر بچے گا، جس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اور اس کے لیے یہ جاننے کے لیے کہ کون سے کام اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، کون سے ناراض کرنے والے ہیں، دین کا علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی کہ ہماری زندگیاں اللہ کی رضا کے مطابق ہوں، اس کی اطاعت میں ہم تمام زندگی گزاریں۔ تمام زندگی اللہ کی رضا کے مطابق اور اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے تو اس کا دنیا میں ریوارڈ کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، اور اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس میں پہلی بات تو یہی کہ جو اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے وہ پھر موت کو بھی ناپسند نہیں کرتا، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے پھر وہ موت کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ اور بندہ جب اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کی خوشخبری پاتا ہے موت کے بعد، جب اس کی جان نکلتی ہے، تو پھر اس خوشخبری کے نتیجے میں وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور جب اس انسان کو کہ جس نے اپنی تمام زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہوتی ہے اور اس کو اللہ کے عذاب کی خبر دی جاتی ہے، تو وہ پھر اللہ سے ملنا بھی ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ جس شخص کو موت کے بعد یہ خوشخبری دی جائے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، تو پھر وہ اس وقت کے انتظار میں یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ وقت جلدی سے آ جائے۔ اور اس کے مقابلے میں جس انسان کو جہنم کے عذاب کی وعید سنا دی جاتی ہے، تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ وقت طویل ہو جائے، وہ دن کبھی نہ آئے کہ جب اس کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہوگا۔ اچھا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا
کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں یا نہیں، اس کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا مجھے اللہ سے ملاقات کرنا پسند ہے، کیا میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ تو اگر ہمارے دل میں اس چیز کی خواہش ہے تو خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہمارے دل میں یہ خواہش، طلب اور تمنا نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے اور ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہاں کمی ہے، میں اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کا کون سا ایسا کام کر رہی ہوں جس کی وجہ سے میرے دل میں یہ شوق اور تمنا اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی کہ میں ابھی تک اس سے محروم ہوں۔ تو ہمیں اس نافرمانی کے کام کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے اور پوری طرح اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جانا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم ایک مسافر ہو، کہ جب تم صبح کرو تو شام کا یقین مت رکھو، اور جب شام کرو تو صبح کا یقین مت رکھو، اور موت سے قبل زندگی کی حالت میں کچھ کر لو، یعنی اس کی تیاری کر لو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی تم زندوں میں شمار ہوگے یا مردوں میں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری فکریں کتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ کیا ہماری فکریں صرف شام تک ہوتی ہیں؟ نہیں، ہم تو کئی سالوں بعد تک کی بھی فکریں ہم نے اپنے دل و دماغ پہ مسلط کی ہوئی ہوتی ہیں، جو چھائی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کے علاوہ ہمیں کوئی اور سوچ نہیں آتی۔ تو اگر تو وہ فکر آخرت سے متعلق ہے تو اس کا فائدہ ہے، لیکن اگر وہ صرف دنیا سے متعلق ہیں تو ہمیں ان فکروں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب تم صبح کرو تو شام کا یقین مت رکھو۔ جس انسان کو یہ خبر ہو جائے کہ اس کے پاس صرف شام تک کا وقت ہے تو کیا وہ غفلت میں اپنا وہ دن گزار سکتا ہے؟ نہیں، اس کی تو تمام غفلت دور ہو جائے گی۔ وہ کہے گا کہ میں سارے کام چھوڑ کے پہلے اپنے رب کو راضی کر لوں، میں اپنے رب کو منا لوں، کیونکہ میرے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ تو ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم اسی طرح سے سوچیں کہ اگر صبح ہے تو شام کا یقین مت رکھو۔ اگر ہماری یہ کیفیت ہوگی نا کہ ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے تو ہمارے اعمال میں بھی اخلاص آ جائے گا۔ ہم جتنے بھی اعمال کریں گے یا جو نمازیں پڑھیں گے وہ بالکل اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، نیک نیتی کے ساتھ، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہے کہ دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ آپ پہلے ذرا سمندر کی وسعت اور اس کے پانی کو اپنے ذہن میں لائیے، اور پھر اگر انسان اپنی انگلی اس میں ڈبوتا ہے تو اس کے ساتھ کتنا پانی لگتا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ تو یہی حقیقت ہے آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی، کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی، اور اس میں بھی انسان کو خبر نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنا وقت ہے۔ لیکن یہ حقیقت کب سمجھ میں آتی ہے؟ جب اس دنیا سے انسان جا رہا ہوتا ہے، تب اس کو یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ جب غفلت کے تمام پردے اس کی آنکھوں سے اور اس کے دل سے غائب ہو جاتے ہیں تو وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی تھی، بہت تھوڑی، اور اللہ نے اس تھوڑی سی ہی زندگی میں ہم سے عمل کا تقاضا کیا تھا تاکہ آخرت کی جو بے پناہ نعمتیں ہیں اور اللہ کی رضامندی ہے اس کو انسان پا سکے۔ لیکن اگر یہی وہ اپنے ساتھ لے کر اس دنیا سے نہیں گیا تو پھر آخرت میں نہ ختم ہونے والی حسرتیں اس کو گھیر لیں گی۔ ایک صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر دو چیزوں کی طلب ہمیشہ جوان رہتی ہے، ایک لمبی زندگی کی خواہش اور دوسرا مال کی حرص۔ یہی دو چیزیں غفلت میں مبتلا کیے رکھتی ہیں۔ مال کی حرص، جس کے لیے تمام زندگی انسان کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، حالانکہ جو ہمارا مال ہے وہ حقیقتاً کون سا ہے؟ جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور جو ہمارا آخرت کا بینک اکاؤنٹ ہے اس میں ہم وہ سیو کر لیتے ہیں۔ باقی جو ہم اس دنیا کے لیے چھوڑ جائیں گے وہ تو ورثہ کا ہوگا، ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔
اس مال پہ پھر نہ تو ہمارا کوئی اختیار ہوگا اور نہ ہی وہ ہمیں کوئی فائدہ دے گا۔ اور دوسری چیز لمبی زندگی کی خواہش۔ ہم میں سے ہر شخص اس سوچ میں مبتلا ہے کہ ابھی بہت زندگی باقی ہے۔ اگر کبھی کسی غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان کو یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے، تو عام طور پہ رویہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت زندگی ہے، اللہ نے توفیق دی تو اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے، توبہ کر لیں گے، رجوع کر لیں گے، یعنی کہ اس معاملے کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے یہ سوچ کے کہ ابھی بہت زندگی باقی ہے۔ اور یہ شیطان کی طرف سے بھی ایک بہکاوا ہوتا ہے اور ایک سوچ ہوتی ہے کہ وہ عمل کو ڈیلے کر دیتا ہے، دل میں یہ خیال ڈال کے کہ ابھی وقت ہے تمہارے پاس، ابھی یہ کر لو، یہ اہم ہے، یہ اہم ہے، اللہ کی طرف آ جانا، ابھی کافی وقت ہے تمہارے پاس۔ لیکن کیا ہمیں خبر ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، کتنی زندگی ہماری باقی ہے؟ یہ تو کسی کو بھی خبر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اچانک بیٹھے بیٹھے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، انہیں مہلت ہی نہیں ملتی کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے رجوع کریں۔ تو بس ہمارے پاس یہی وقت ہے کہ صبح ہو تو شام کا یقین مت رکھو اور شام ہو تو صبح کا یقین مت رکھو۔ اگر ہم یہ سوچ رکھیں گے تو ہی ہم زندگی گزارنے کے معاملے میں سیریس ہوں گے، ورنہ ہم شدید غفلت کا شکار ہوں گے، اور وہ غفلت پھر موت کے ساتھ ہی دور ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے حضور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا دل جو ہے وہ دھل کے صاف ہو جائے۔ دلوں کا صاف ہونا جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ گناہ گار دل کے ساتھ ہم آگے چلیں گے تو کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکیں گے، نہ ہمارے دل میں نیکیوں کا شوق اور طلب پیدا ہوگی، نہ ہی ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی، جب تک ہم اپنے دلوں کو صاف نہیں کر لیتے تعصب سے، گناہوں سے۔ ہمارے دل میں یہ تمام چیزیں آ ہی نہیں سکتی، موت کی یاد بھی نہیں آ سکتی، ہم پھر بھی غفلت کا ہی شکار ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے کہ پچھلی زندگی میں جو ہو گیا ہم اللہ کے حضور اس سے سچی توبہ کریں، اور آنے والی زندگی میں پھر ہم گناہوں سے بچیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و